الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. درود پاک. قابل احترام سامعین کرام، اللہ نے خاص فضل و کرم سے ہمیں درس قرآن کی پرنور محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جسم کے لیے غذا اتنی ضروری نہیں جتنا دل کے لیے قرآن کی غذا ضروری ہے. اگر کسی آدمی کو ایک دن روٹی نہیں بھی ملی کوئی بات نہیں، اگلے دن اسے مل جائے گی، لیکن اگر اس کا دل قرآن کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے مردہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے اس کو واسطہ پڑنے والا ہے. تو جس طرح مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا 3 وقت کے کھانے کا انتظام کریں، ہونی بھی چاہیے، شریعت نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، لیکن اس فکر کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کے یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے دلوں کی غذا ہے قرآن مقدس، اس کو بھی سیکھنے سکھانے کا ہمارے لیے بھی ہماری اولاد کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے. اور جس طرح خدا نخواستہ کوئی آدمی بے روزگار ہو جائے تو وہ فکر مند رہتا ہے، سو طریقے سوچتا ہے
کہ ایسے کر لوں ایسے کر لوں ایسے کر لوں، اور وہ فکر اسے بے چین کیے رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی ہم قرآن سے محروم ہو رہے ہوں، درس قرآن کی محفل ہم سے چھوٹ رہی ہو یا قرآن کی تلاوت ہم سے چھوٹ رہی ہو، اس وقت بھی ہمیں اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا دل مردہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر مسلسل کرتا رہے تو اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل سیاہ ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک موت کو یاد کرنا اور دوسرا اللہ کا قرآن۔ تو اس دل کو زندہ کیجئے، قرآن کے ریگ مار کے ذریعے اسے صاف کیجئے، ستھرا رکھیے، اور اس دل کو جب آپ ستھرا رکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کے قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، میں اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ فکر بہرحال ہمیں ہونی چاہیے کہ قرآن سے ہم کتنے جڑے ہیں، کتنی وابستگی ہے، ہمیں کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے، ہم اس سے کتنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم اس کی درس کی محفل میں کتنی پابندی سے شریک ہو رہے ہیں۔ اگر یہ شوق و ذوق پروان چڑھ گیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ سورۃ المائدہ کی پہلی 3 آیات کی تفصیل و تشریح آپ سماعت فرما چکے، جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں حلال و حرام چیزوں کے متعلق بڑی تفصیل سے بتایا۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی حلت و حرمت کی قرآن مقدس میں جا بجا، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کچھ جانور ہمارے لیے حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، وہ جو حلال جانور ہیں اگر ہم ان پہ اپنا شکاری کتا یا باز شکرا وغیرہ چھوڑیں، وہ جا کے ان کو مار ڈالیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ ویسے تو وہ حلال ہیں، لیکن ہم شکار کے ذریعے جب ان کو قابو کریں، کتے کے ذریعے، باز کے ذریعے یا اور کسی شکاری جانور کے ذریعے، تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اور ایک شکاری صحابہ میں نمایاں نام ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، جو نام ورسخی تھا نا حاتم تائی، اس کے بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم۔ ان کو اسلام کی دولت ملی، صحابیت کا شرف ملا، اس کے ساتھ ساتھ شکار کا شوق ان کی فطرت میں شامل تھا۔ حدیث کی کتابوں میں شکار کے متعلق کثرت سے روایات حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں ان کا نام بھی لکھا ہے، دیگر صحابہ کرام کا نام بھی لکھا ہے۔ اب دیکھیے، یسألونک، اے میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا کچھ ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے؟ اللہ نے ان کا سوال تھا شکار کے متعلق، اس کا جواب دینے سے پہلے ایک مطلق ضابطہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو اے میرے نبی کے صحابہ جو حلت و حرمت کے بارے میں پوچھتے ہو، جتنے بھی پاکیزہ چیزیں ہیں نا، وہ میں نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں وہ میں نے تمہارے لیے حلال کر دی، اور وہ چیزیں جو پاکیزہ نہیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، یا ان کا گوشت تمہارے لیے دینی یا دنیاوی لحاظ سے مضر ہے، وہ چیزیں میں نے تمہارے لیے حرام کر دی۔ فقہا نے لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں طبیعت کے مطابق لذیذ تھیں، پاکیزہ تھیں، اللہ نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا، اور جو چیزیں ہمیں طبعی طور پہ بھی ناپسندیدہ تھیں، ان سے طبعاً نفرت تھی، طبعاً کراہت تھی، اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ جو خنزیر ہے، طبعاً اس سے کراہت ہے، ہمارے دلوں کے اندر طبعاً کراہت موجود ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح کتا، بلا، یہ جو بھیڑیا، کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول بھیڑیا حلال ہے؟
آپ نے فرمایا بھلا کوئی انسان بھی بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی فطرت میں اس کے کھانے سے نفرت بھری ہے، یہ تو مردہ چیزیں کھاتا ہے، جو گندی چیز صاف چیز جیسے تیسے ملتی ہے اس کو کھا لیتا ہے، تو ایک سلیم الفطرت انسان بھیڑیوں کو کیسے کھا سکتا ہے؟ تو وہ چیزیں فطرتاً بھی ہمیں ناپسند تھی اور ان کا گوشت ہماری دین و دنیا کے لیے مضر تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ ہاں بسا اوقات انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور اسے گندی چیزیں بھی مرغوب لگنے لگتی ہیں۔ اس کی کتنی مثالیں ہیں۔ اب کسی کو آپ دیکھیں، کسی شخص کو جوا پسند ہے، وہ جوئے کو بہت پسند کرتا ہے، بڑی شوق و رغبت سے کھیلتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسانی فطرت کے مطابق جوا ٹھیک ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس شخص کی فطرت خراب ہو گئی ہے۔ سلیم فطرت شخص اس کا نفع نقصان سمجھتا ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس شخص کی فطرت ہی بدل گئی ہے۔ ایک شخص ہم جنس پرستی کو خدا نخواستہ جائز سمجھتا ہے، تو کیا وہ فطرت انسانی کے مطابق ہے؟ نہیں، وہ فطرت انسانی کے مطابق نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اس شخص کی فطرت ہی بدل گئی ہے۔ تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی کتنے لوگ خنزیر کھانا پسند کرتے ہیں، بھئی ان کی فطرتیں ہی مسخ ہو چکی ہیں۔ جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جن کی فطرتیں سالم ہیں، اللہ کی فطرت کے مطابق ان کی فطرتیں ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں سے طبعاً بھی نفرت کرتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ صرف ایک اتفاقی بات ہے کہ جو چیزیں ہمیں فطرتاً ناپسند ہیں اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے، ورنہ حلت و حرمت کا اصل دار و مدار اللہ کی حکم پہ ہے، انسان کی فطرت پہ نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کو حرام قرار دے سارا جہان اسے پسند کرتا رہے، ان کی پسندیدگی سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی بلکہ حرام ہی رہے گی، جبکہ اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ پر اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، میں نے جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا یہ تمہارے لیے حلال قرار دے دی۔ ایک اور بات پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہر بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ ماحول کا انسان پہ بڑا اثر ہوتا ہے، حالانکہ ماحول ہمارے اندر نہیں گھستا۔ ماحول کا مطلب یہ ہے ماحول، جو ارد گرد ہو، یہ عربی کا لفظ ہے حول، اس کا معنی طرف، ارد گرد۔ ماحول جو ہمارے ارد گرد ہو ان کا اثر۔ اردو کا محاورہ ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماحول انسان کی طبیعت پہ زبردست قسم کا اثر انداز ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت رکھنے والے، ان کی فطرت نیک ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور جو بد فطرت لوگ ہوتے ہیں، گندے ماحول میں رہتے ہیں، اچھے ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود بھی گندے ماحول کا اثر انہیں گندا بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں ماحول جو انسان کے اندر نہیں ہے باہر ہے، وہ جب انسان پہ اچھے اور برے اثرات مرتب کرتا ہے تو گوشت جو انسان کے جسم کا جز بنتا ہے وہ کس طرح اچھے اور برے اثرات نہیں رکھے گا۔ ماحول سے زیادہ انسان کی خوراک انسان پہ اثر مرتب کرتی ہے۔ تبھی اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ تاکہ تمہاری طبیعت پاکیزہ ہو جائے۔ پاکیزہ ماحول میں رہنے سے ہم پاک بنتے ہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ غذاؤں کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پارہ نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک کھاؤ واعملوا صالحا، اور پھر اچھے کام کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں اچھے کاموں کے پیچھے اللہ نے پاکیزہ غذا کا ذکر کیا۔ کیوں؟ پاکیزہ غذا اچھے عمل کرانے میں بڑا اثر رکھتی ہے۔ جن کی غذا پاک ہوتی ہے، جو حرام کے لقموں سے بچتے ہیں، حرام کی خوراک سے بچتے ہیں، ان کی طبیعت نیک کاموں کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے، اور حرام کھانے والے نماز میں کھڑے بھی رہتے ہیں لیکن ان کی توجہ کبھی اللہ کی طرف نہیں جاتی، یا ان کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، ان سے سجدوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، جو انسان کے لیے سب سے زیادہ بلندی والا مقام ہے، اس کی وجہ ان کی گندی خوراک ہوتی ہے۔ تو گندی خوراک ہمیں نیک کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، انہیں کھاؤ اور حلال طریقے سے کما کے کھاؤ۔ اب دیکھیں جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح رشوت کے پیسوں سے لیے ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔
خنزیر تو ہم نہیں کھاتے، نام بھی ہم لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن رشوت اور سود کے پیسوں سے ہم بازار سے چیزیں لا لا کے کھاتے ہیں، اپنے جسم میں ڈالتے ہیں۔ تو کیا خنزیر جو حرام ہے وہ برے اثرات ہماری خوراک بننے کے بعد رکھتا ہے؟ تو یہ جو ہم خود حرام خرید کر کے اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا؟ حلال چیزیں کھانی ہیں اور حلال طریقے سے کھانی، چیز بھی حلال ہو اور طریقہ بھی حلال ہو، حلال کمائی حلال طریقے سے جب اللہ کا نام لے کے کھائی جاتی ہے تو پھر وہ انسانی جسم جو نشو و نما پاتا ہے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، پھر وہ حرام کاموں کی طرف نہیں جاتا۔ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وما علمتم من الجوارح مکلبین، پہلے اس ٹکڑے کا مفہوم سمجھ لیں پھر میں ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم خود چھوڑو، خود شکار کی طرف دوڑاؤ، پہلے انہیں سکھاؤ جو شریعت نے سکھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان شکاری پرندوں یا شکاری جانوروں کو سکھا کے خود چھوڑو اور پھر جا کے وہ شکار کو پکڑ لیں اور خود نہ کھائیں بلکہ تمہارے لیے روک کے رکھیں، اور ان کو چھوڑتے وقت تم نے اللہ کا نام بھی لیا ہو تو وہ شکار کیا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے، وہ جانور بھی حلال ہو، اور جو شکاری جانور آپ نے چھوڑا ہے، چھوڑنے کی بھی جو شرائط ہے، آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں شرائط بتاتا ہوں، وہ بھی ساری پوری ہو تو وہ بھی پاکیزہ چیز ہے، اس کو بھی کھاؤ، مزے لے لے کے کھاؤ۔ آپ دیکھیں وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاؤ شکاری جانور، مکلبینا شکار پہ دوڑانے کے لیے، شکار پہ چھوڑنے کے لیے، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا، فکلوا پس کھاؤ، مما امسکنا علیکم اس کو جو وہ پکڑ کے رکھیں تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ اور اس پہ اللہ کا نام بھی لو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ نے شکار کے حلال ہونے کی 5 شرطیں بیان کی۔ شکار حلال ہے لیکن کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور جو آپ چھوڑ رہے ہیں، کتا ہے یا باز ہے، آپ نے اسے سکھایا ہوا ہو۔ اب بھئی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کتا سیکھا ہوا ہے یا یہ باز سیکھا ہوا ہے یا یہ ابھی تک نہیں سیکھے؟ تو کتے کی تعلیم یہ ہے، شکاری کتے کا سیکھنا یہ ہے کہ جب آپ اسے شکار کی طرف دوڑائیں وہ جا کے شکار کو پکڑ لے، خود نہ کھائے بلکہ تمہارے لیے روک کے رکھے، اور کم از کم 3 مرتبہ ایسا ہو۔ ایک بار آپ نے شکار پہ چھوڑا، اس نے جا کے خرگوش کو یا کسی چیز کو پکڑا، خود نہیں کھایا بلکہ مالک کا انتظار کیا، آپ نے جا کے اس سے شکار لے لیا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ، جب 3 مرتبہ کتا اس امتحان میں پاس ہو جائے گا تو پھر اسے سیکھا ہونے کی سند مل جائے گی۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ اب یہ کتا سیکھا ہے، اب جب بھی آپ اس کو اللہ کا نام لے کے، باقی شرطیں میں بعد میں بیان کرتا ہوں، ان شرائط کے مطابق آپ شکار کے لیے کتا چھوڑیں گے تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور جو باز یا پرندہ کوئی شکرہ وغیرہ ہے، اس کی تعلیم یہ ہے، اس کے سیکھے ہونے کا معیار یہ ہے کہ آپ اس کو شکار کی طرف جب چھوڑیں، اب دیکھیں شکاری پرندہ یا شکاری جانور جب شکار کی طرف جاتا ہے تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے سکھانا ہے۔ اب باز کا سیکھنا یہ ہے کہ آپ اسے شکار کی طرف چھوڑیں، وہ پوری رفتار سے جا رہا ہو، آپ اسے واپس بلائیں، سیٹی ماریں تو وہ شکار کو چھوڑ کے تمہارے حکم کی تعمیل کے لیے تمہارے پاس آ جائے، ایک بار بھی، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، تو یہ باز سیکھا ہوا ہے، یہ باز سیکھا ہوا ہے۔ کتے کا سیکھنا یہ ہے کہ وہ جا کے کھائے نہیں، مالک کے لیے چھوڑ دے، اور کم از کم 3 مرتبہ وہ ایسا کرے تو ہم حکم لگا دیں گے کہ اب یہ کتا سیکھ چکا ہے۔ اور باز کا سیکھنا یہ ہے کہ جب وہ شکار کی طرف اڑ کے تیزی سے جا رہا ہو، آپ اسے بلائیں واپس آ جائے، اور 3 مرتبہ اگر ایسا ہو وہ باز واپس آ جائے تو اب اس باز کو سیکھا ہونے کی سند مل گئی۔ اب جب باقی شرطیں پائی جائیں گی تو وہ حلال ہو جائے گا۔
تو بہرحال پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور سیکھا ہوا ہو. اگر کوئی اناڑی جانور یا اناڑی پرندہ جا کے کسی شکار کو پکڑ لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے جو مکلبین کے لفظ سے سمجھ میں آتی. پہلی شرط ہے وما علمتم، جو تم نے سکھایا ہو، تعلیم. دوسری شرط سمجھ میں آ رہی ہے مکلبین، کہ وہ جو جانور یا پرندہ شکار کی طرف گیا ہے از خود نہ گیا ہو، اپنی مرضی سے رسی توڑا کے کتا نہ نہیں گیا، بلکہ آپ نے خود اسے اشارہ کیا کہ وہ شکار کی طرف جاؤ یا پتھر پھینکا، آپ کے بھیجنے سے وہ گیا ہے. اگر کوئی ایسے ہی خود بخود شکار کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ جا کے شکار کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ شکار بھی حلال نہیں ہوگا. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2. سیکھا ہوا ہو اور چھوڑا ہوا ہو، خود بخود شکار کی طرف نہ جائے. تیسری شرط یہ ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ وہ جو کتا آپ شکار کی طرف بھیج رہے ہیں وہ جا کے شکار میں سے خود نہ کھائے. امسکنا، وہ شکار کو روک لے، پکڑ لے، قابو کر لے. علیکم، تمہارے لیے، خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے روک کے رکھے، تو تب شکار حلال ہوگا. اگر کتے نے اس میں سے خود کھا لیا تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا. اور یہ جو شرط ہے امساک والی، یہ کتے کے لیے ہے، باز کے لیے نہیں. اگر باز تھوڑا بہت خود کھا بھی لے تب بھی وہ جانور حرام نہیں ہوتا. لیکن کتا جب کھائے گا تو میں نے بتایا کتے کا سیکھنا ہی یہ ہے کہ وہ جانور کو کھائے نہیں. تو جب کھا لے گا معلوم ہوگا کہ یہ سیکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو پہلی شرط ہی نہیں پائی جائے گی، وہ حرام ہو جائے گا. تو بہرحال کتا جا کے اس کو روک لے، پکڑ لے، خود نہ کھائے. تو یہ 3 شرطیں ہو. چوتھی شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب تم کتے یا باز کو چھوڑنے لگو، شکار کی طرف دوڑانے لگو، تو اس پہ اللہ کا نام لے لو. اگر اللہ کا نام نہیں لوگے اس وقت بھی وہ شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. اب ذبح کے وقت بھی شریعت کہتی ہے آپ نے جانور پہ اللہ کا نام لینا ہے، اور اگر جان بوجھ کے کسی نے بسم اللہ چھوڑ دی تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. بالکل اسی طرح شکار چھوڑتے وقت بھی اگر کسی نے جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دی تو وہ شکار کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اب یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے. نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں زیادہ سے زیادہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں، پانی پیتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھیں، اور کوئی چیز کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں، مستحب ہے. اگر آپ نے نہ پڑھی تب بھی وہ چیز حلال ہی رہے گی، حرام نہیں ہوگی. لیکن ذبح کے وقت جانور کو ذبح کرنے کے لیے یا شکار کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے بسم اللہ کو شرط قرار دی ہے. اب اگر یہاں آپ جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ روٹی کھائیں بسم اللہ نہ پڑھیں تب حلال، جانور کو ذبح کریں بسم اللہ نہ پڑھیں تو وہ حرام. فرق کیا ہے؟ وجہ فرق کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ دیکھیں جاندار ہونے میں تمام جاندار چیزیں برابر ہیں. جاندار ہونے کی حیثیت سے کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے. جس طرح ہمیں ذبح ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اسی طرح گائے بکری کو بھی ذبح ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی زیرو چیزیں ہیں، ہم بھی زیرو چیزیں ہیں. اب اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو حلال کیا ہے، حالانکہ جس طرح ہماری جان پیاری ہے ان کی جان بھی پیاری ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے خصوصی کرم کر کے ہمارے لیے ان کی جان نکالنا جائز قرار دیا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اتنے بڑے کرم پہ بھی جو اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا شکر ادا نہ کرے گا اس کے لیے وہ جانور حلال نہیں ہو. سمجھیے میری بات؟ وہ بھی جاندار، ہم بھی جاندار، وہ ہمارے لیے حلال ہے. بھائی کیوں؟ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے. جب اللہ کا خصوصی کرم ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو ذبح کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام بلند کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اگر ہم نہیں کرتے تو ہم جس مالک نے وہ ہمارے لیے حلال کیا تھا اس کی بہت بڑی ناشکری کر رہے ہیں. اور ایسے ناشکرے کی سزا یہی ہے کہ اس کے لیے وہ جاندار جس کو اب اس نے ذبح کیا ہے وہ حلال نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل یہ شکاری جانور بھی جا کے اس چیز کو مار ڈالتے ہیں، تو ان کو چھوڑتے وقت بھی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. 5ویں شرط امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، شکاری جانور، کتا یا باز،
یہ جا کے اس شکار کو زخمی کرے. اگر انہوں نے اسے زخمی نہیں کیا، ویسے ہی گلا دبا کے مار دیا. کتا اوپر بیٹھا خرگوش کی، وہ بیچارہ ویسے ہی نرم دل ہوتا ہے، اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ مر گیا، اسے کہیں سے زخم نہیں آیا، تو وہ شکار بھی حلال نہیں ہوگا. اور یہ شرط امام صاحب نکالتے ہیں من الجوارح، وما علمتم من الجوارح. جوارح جارحہ کی جمع ہے، جارحہ کہتے ہیں زخمی کرنے والے. تو وہ جا کے اس شکار کو زخمی کرے، زخمی کرنے کے بعد اگر وہ مر گیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. اب اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو وہ شکار کا جانور حلال ہے. لیکن ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ساری شرطیں تب ہیں جب آپ وہاں پہنچے تو وہ جانور مر چکا تھا. اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو وہ جانور آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے. لیکن جب آپ پہنچے ابھی تک وہ خرگوش زندہ تھا، ابھی تک اس چڑیا کی سانسیں آ جا رہی تھی، تو اب آپ ذبح کرنے پہ قادر ہیں. اب شریعت کہتی ہے ان شرطوں کو چھوڑو، خود ذبح کرو. خود کیا کرو؟ ذبح کرو. اگر تمہیں ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو پھر تمہارے شکار کا مارا ہوا جانور، تمہارے شکاری جانور کا شکار کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے. اگر خود ذبح کرنے کا موقع مل گیا ہے تو پھر ان کی حلت کافی نہیں، بلکہ خود تمہیں چھری چلانی پڑے گی، اللہ کا نام بلند کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ تمہارے لیے شکار حلال ہوگا. اب اللہ نے جہاں شکار کا ذکر کیا، اس کے آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، واتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہنا. مفسرین نے اس کی وجہ بڑی دلچسپ لکھی ہے، اور جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو افراط و تفریط ہے وہ اس چیز پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے شکار تو کرنا ہے، اور اللہ کو بھی پتہ تھا یہ شکاری جس بڑے شکارے پہ چھپانے انتباد رات دیوار ہک کر چھوڑا، کوئی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، نہ وقت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا، بالکل کچھ بھی، سب کچھ بھول بھلا کے یہ شکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ پوری رات شکار کیا، صبح کی نماز ختم. کون پڑھتا ہے نماز جو 3 بجے آ کے بستر پہ بیٹھا ہو، یا بسا اوقات شکار کرتے کرتے شکار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو ایسا بندہ کب احساس کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے شکار تمہارے لیے حلال کیا ہے، لیکن نماز تمہارے لیے میں نے فرض کی ہے. تو ایک جائز کام کے لیے فرض کو چھوڑنا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ جو جائز کام بھی ہمارے فرائض میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہو، اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. تو شکار بے شک حلال ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ ساری رات شکار کیا جائے اور نماز کا اہتمام نہ کیا جائے، نماز کا وقت نکل جائے، نماز کا احساس نہ ہو، یا بیوی بچوں کا احساس نہ ہو. گھر میں نوجوان بیوی اکیلی چھوڑ کے صاحب رات کو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ بھائی کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرو، جو تمہیں فارغ وقت ملتا ہے اس میں جا کے تم شکار کرو، شریعت تمہیں اس سے منع نہیں کرتی. لیکن شکاری کے لیے بھی واتقوا اللہ، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہونا چاہیے. اب اللہ کا خوف جب دل میں موجود ہو تو شکار جس کو آپ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں بھی نرم جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان دنوں میں شکار نہیں کرنا چاہیے جن دنوں میں پرندوں نے بچے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. گندم کے جب دن ہوتے ہیں ان دنوں میں پرندوں نے انڈوں سے بچے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ ماں کو شکار کر لیتے ہیں تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے شکار حلال ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عقل و شعور کی دولت سے بھی تو نوازا ہے، کچھ اسے بھی تو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک جان لے کے اس کے ننھے بچوں کی بھی ہم نے جان لے لی، تو ان کا کیا قصور تھا؟ وہ چلو اس کو تو ہم نے ذبح کیا، کھا لیا، یہ ضائع نہیں گئی، ہمارے کام آ گئی. لیکن اس کے 3 ننھے بچے جو ماں کے انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھیں خشک ہوئیں اور بھوک سے وہ تڑپ کے مر گئے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے خوف خدا بندی کو اپنے دل میں بسا کے تم نے شکار کرنا ہے، وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اگر شکار میں افراط و تفریط سے کام لوگے، یاد رکھو ان اللہ سریع الحساب، اللہ پہ حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب لے گا. غلطیاں بے شک تمہاری زیادہ ہوں گی لیکن وہ بھی صرف حساب لینے والا نہیں ہے، سریع الحساب.
بڑی سرعت سے بڑی جلدی سے حساب لینے والا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تم سے حساب لے. تو اس کے حساب کا خوف اپنے دل میں رکھو اور تقویٰ کی شمع کو روشن رکھو. اس تقویٰ کی شمع کو روشن رکھ کے تم شکار بھی کر سکتے ہو, دنیا کے باقی کام دھندے بھی کر سکتے ہو, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو. الیوم احل لکم الطیبات, اوپر بھی اللہ نے بیان کر دیا پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں الیوم, آج کے دن. یہ آیات اتری تھی میدان عرفات میں 10 ذی الحجہ کے دن, 9 ذی الحجہ کے دن. تو اللہ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حلال قرار دی. احل لکم الطیبات, یہاں دوام کا بیان ہے کیونکہ یہ قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیتیں ہیں. اب وحی کا سلسلہ بند ہونے والا ہے. میں نے اپنے نبی کو 63 بہاریں دیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. اب میں اس کو اپنے پاس جنت میں بلانے والا ہوں. اب جبریل امین وحی لے کے دھرتی پہ نہیں آئیں گے. اب حلت و حرمت کا باب بند ہو چکا ہے. اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اب قیامت کی صبح تک انہیں کوئی حرام نہیں کر سکتا, اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں اب قیامت کی صبح تک انہیں کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا. حلت و حرمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن پاکیزہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حلال کر دی گئیں. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں, خنزیر, مردار, اس طرح کی چیزیں جو پیچھے گزر چکی ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی جا چکی ہیں. اب باقی حلت و حرمت کے مسئلے تو واضح ہو چکے ہیں. ایک چیز باقی رہ گئی تھی کہ بھائی مسلمان تو جب ذبح کرے یا شکار پر شکاری جانور چھوڑے اللہ کا نام لے کے, وہ حلال ہو جائے گا. لیکن وہ جانور جس کو کوئی یہودی یا عیسائی ذبح کرتا ہے, اس کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ شبہ باقی رہ گیا تھا. اب صورت میں آپ نے دیکھا کہیں بھی یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا, اور ذہن میں یہ بات تو آتی ہے کہ مسلمان تو چلو اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرتا ہے, جانور حلال ہو جاتا ہے. لیکن اب یہودی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے, عیسائی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی, تورات دی گئی, انجیل دی گئی, زبور دی گئی, ان کا ذبیحہ حل لکم, تمہارے لیے حلال ہے. اب اس جملے میں اگر غور کیا جائے تو یہاں پہلا لفظ ہے طعام. طعام ویسے مطلق کھانے کی چیز کے لیے آتا ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. لیکن مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں عام کھانا مراد نہیں ہے, وہ تو سب کا حلال ہے. صرف یہودی عیسائی نہیں, اگر مجوسی بھی آپ کو گندم کی بوری دیتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. عام کھانا, عام غلہ جس کو ذبح نہیں کیا جاتا, اس میں تو ساری ملتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی کی بھی چیز آپ کھا سکتے ہیں. ہاں کسی کو طبعی نفرت ہے, کوئی رافضی ہے, اس سے طبعاً نفرت کی وجہ سے آپ اس کے گھر سے آئی ہوئی چیز نہیں کھاتے, یہ ایک الگ چیز ہے, ایک طبعی نفرت ہے. لیکن اصول و ضابطے کی بات یہ ہے کہ ذبیحے کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں, ان یہ کسی بھی مذہب کا بندہ آپ کو دے, آپ کے لیے لینا جائز ہے اور کھانا جائز ہے. ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, لوگ بھی بسا اوقات بڑے بڑے مسائل پہ عمل نہیں کرتے, مثلا 5 ٹائم نماز فرض ہے, اس کا اہتمام نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے پیچھے پڑ رہتے ہیں, حضرت یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. تو اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میری دکان کے سامنے تندور ہے, وہ بد عقیدہ لوگوں کا ہے, تو کیا میں ان سے روٹیاں لے سکتا ہوں؟ تو میں نے اسے کہا بھائی وہ کوئی روٹیاں کو کے دینے, وہ کوئی ذبح کر کے دیتے ہیں, کوئی بات ہے؟ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دی ہیں, چھوٹے موٹے مسئلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو بھائی یہ روٹی, گندم, ان چیزوں میں تو کوئی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں. جھگڑا ہے کہ انہوں نے جو جانور ذبح کیا ہے اس کا کیا حکم ہے. کیونکہ ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی شرک کیا نا, ان کے سارے اعمال ضائع. اسی آیت کے آخر میں بھی آئے گا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جس نے کفر کیا اس کے عمل ضائع چلے جائیں گے. تو اب بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے جب اس کے سارے عمل ضائع ہیں تو وہ جب ذبح کے وقت بسم اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ ضائع ہونا چاہیے, اور اس کا جانور حرام ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, اس کا یہ جو عمل ہے آخرت میں ثواب کے لحاظ سے ضائع.
کہ اسے اس پہ ثواب، مشرک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لے اسے ایک نیکی بھی نہیں ملتی، اور موحد بندہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 10 گنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ثواب کا ملنا یا نہ ملنا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اگر وہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں تو وہ جانور تمہارے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہے۔ تو پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ طعام سے مراد یہاں ہر کھانا نہیں بلکہ ذبیحہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے جی؟ ذبیحہ۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ اب دیکھیں اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی کتاب ہے، دنیا کا کوئی مصنف لکھتا ہے وہ بھی کتاب ہے، تو کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی کتاب بھی یہ نہیں جس کو لوگ کہتے ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ انہیں بھی آسمانی کہتے ہیں۔ کتاب سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے جس کا آسمانی ہونا قرآن و سنت سے معلوم ہوا، اور وہ کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور اور انجیل۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں جن کا آسمانی ہونا قرآن و سنت سے معلوم ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جی یہودی اور عیسائی۔ مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا تو وہاں چونکہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی کبھی کبھار آ جاتے تھے، ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، انہیں کتاب دی گئی ہے، تو جن کے پاس آسمانی کتاب ہو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک بات۔ دوسری یہ بات یقینی تھی کہ اس وقت کے جو عیسائی اور یہودی تھے وہ حقیقی معنی میں عیسائی اور یہودی نہیں تھے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے صفحے پہ آ گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تورات میں تحریف کی تھی، تبدیلیاں کی تھیں۔ عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کی تھی، تبدیلیاں کی تھیں، اور وہ یہودیت اور عیسائیت کو نام تو لیتے تھے لیکن حقیقتاً یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ خود قرآن کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان کا اپنے دین پہ صحیح طریقے سے عامل ہونا مراد نہیں ہے۔ دیکھیں اگر وہ یہودیت اور عیسائیت پر صحیح معنی میں عمل کرتے تو وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت موسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہیں دی تھی، تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہیں تھیں، آپ کا تذکرہ نہیں تھا، انجیل کے بارے میں قرآن نہیں کہتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ خوشخبری دے کے گئے میرے بعد آئے گا اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ بشارت دے کے گئے، تورات میں خوشخبری موجود ہے۔ اگر وہ حقیقی معنی میں یہودی اور عیسائی ہوتے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جاتے، وہ نہیں ہوئے، یہودی اور عیسائی رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ان کے ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے دین پہ حقیقی معنی میں کیا کر رہے ہوں؟ عمل کر رہے ہوں۔ اچھا بھائی یہ بھی مراد نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو کیا مراد ہے؟ بس مختصر سی بات یہ سمجھ لیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آسمانی کتاب میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آسمانی کتاب سے وہ ہے جس کا آسمانی ہونا قرآن و سنت سے کیا ہو چکا ہو؟ واضح ہو چکا۔ جو کسی بھی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوں، خواہ اس پہ عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ان کے ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے وہ شرط بھی ہے جو مسلمان کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ ذبح کرتے وقت وہ کس کا نام لیں؟ اللہ کا نام لیں۔ اسی صورت کے دوسری جز میں آ رہا ہے، وہ تو آج میں نہیں کر سکوں گا، میرے پاس 7 منٹ ہیں، لیکن وہاں اللہ نے کہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتیں بھی حلال ہیں۔ اب دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن اللہ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال قرار دیا،
اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دیا، باقیوں سے نہیں۔ مسلمان کا ہندو عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، سکھ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، سکھ عورت کے ساتھ، بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہودیہ یا عیسائیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتا، سکھوں ہندوؤں وغیرہ کا اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتا ہے۔ یہ وجہ فرق کیا ہے کہ اس مذہب والوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے اللہ نے ذبیحہ بھی جائز قرار دیا، ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بھی، تمام تر تحریفات کے باوجود بھی ان کی ذبح کا طریقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے، ان کے نکاح کا طریقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ تو طریقے میں چونکہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیتا، ذبیحہ اس کا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی عیسائی یہودی اللہ کا نام نہیں لیتا، حضرت عیسیٰ کا نام لیتا ہے، حضرت عزیر کا نام لیتا ہے، تو اس کا ذبیحہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ حلال تب ہے جب وہ اس پہ کس کا نام بلند کرے؟ اللہ کا نام بلند کرے۔ تو ذبح میں اور نکاح میں چونکہ ان کا طریقہ اسلام والا ہے، مسلمانوں والا، ان کے نزدیک بھی نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا۔ ان کا جو اصلی مذہب ہے وہ یہی ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، ورنہ ان کے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے رہے۔ تفسیر معارف القرآن میں تورات کے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تورات کے اب موجودہ نسخے جو ہزارہا بار تحریف کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں بھی لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ ان میں بھی لکھا ہے کہ نکاح کے لیے گواہوں کا پاس ہونا ضروری ہے۔ تو ان دو چیزوں میں ان کا طریقہ اسلام اور مسلمانوں والا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ دیکھیں ذرا، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا یعنی ان لوگوں کا ذبیحہ، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے یعنی تورات و انجیل جو دیے گئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اس پہ عمل کرتے ہو، عمل ان میں سے کون کر رہے ہیں؟ حل لکم، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ بڑے واضح طریقے سے نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھیں، تورات منسوخ کتاب ہے، انجیل بھی منسوخ کتاب ہے۔ تو ایک آدمی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو اس کا ذبیحہ کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کتابیں کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ اب ایک آدمی جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی زبان سے پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بھی مانتا ہے، لیکن بیچارہ جہالت کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے، وہ ذبح کرتے وقت جب اللہ کا نام لے تو کیا اس کا ذبیحہ جائز ہوگا یا نہیں؟ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ وہ بندہ جو ایک منسوخ کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک منسوخ کتاب، اور اس نبی کو نبی مان رہا ہے جس کی نبوت اب باقی نہیں رہی، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جو کلمہ اب چلتا نہیں ہے، وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، ساری امت کہتی ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ ایک آدمی جو منسوخ کتاب نہیں قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، کسی اور نبی کا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، تو جب وہ بھی اللہ کا نام لے کے کسی جانور کو ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ بھی کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ اب آپ کہیں بھائی وہ جو شرک کر رہے ہیں تو کیا عیسائی شرک نہیں کر رہے؟ میں نے کہا عیسائیوں کا شرک قرآن سے ثابت ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى، وہ بھی تو شرک کر رہے ہیں۔ ذبیحے کا دار و مدار عمل کرنے پہ نہیں ہے، دعویٰ کرنے پہ۔ جو کسی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے، بشرطے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام اس پہ کیا کرے؟ بلند کرے۔ فتویٰ یہی ہے، اگر کوئی تقویٰ کے طور پہ بچتا ہے ہم اسے شاباش دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ احتیاط کرتے ہیں، نہ کھائیں بے شک، لیکن جو کھاتے ہیں ان پہ کفر و شرک کی فتوی کیوں لگاتے ہو؟ کفر شرک کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، کیوں بھائی؟ کیا کفر و شرک کے اسلام نے اصول مقرر نہیں کیے ہیں، ضابطے مقرر نہیں کیے ہیں؟ تو ہر چیز میں حدود کے اندر رہیں،
فتویٰ یہی ہے کہ ان لوگوں کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں. کوئی نہیں کھاتا احتیاط کی بنا پہ بے شک نہ کھائے. جس طرح میں نے کہا کوئی طبی کراہت کی وجہ سے کسی کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتا تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی طبی کراہت ہے. اب جب کوئی روٹی کھا لے کسی غیر مسلم سے لے کے تو کیا ہم اس پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے؟ بھائی تو نہیں کھاتا نہ کھا، جو کھاتا ہے اس پہ فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ شریعت اسے اجازت دے رہی ہے. تو جب شریعت ان کتاب کو دعویٰ کرنے، کتاب کو ماننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ جب شریعت حلال قرار دے رہی ہے تو ہم بھی حلال قرار دیں گے. اور جو کھاتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، جو نہیں کھاتے نہ کھائیں بے شک، لیکن کھانے والوں پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگانا یا ان پہ لالچی ہونے کے دعوے کرنا، باتیں کرنا، یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ افراط و تفریط ہے. اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں. یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے. قل فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح، اور شکار ان شکاری جانوروں کا جنہیں تم نے سکھایا ہو. مکلبینا شکار پر دوڑانے کو. تعلمونہن، تم انہیں سکھاتے ہو. مما، اس میں سے. علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا نبی کے ذریعے کہ کتے اور باز کی تعلیم کیا جو میں بتا چکا ہوں. فکلوا، پس کھاؤ. مما، اس میں سے. امسکنا، جو پکڑ رکھیں. علیکم، تمہارے واسطے. اس سے شرط سمجھ میں آئی کہ وہ خود نہ کھائیں. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور بلند کرو نام اللہ کا اس پہ. اس سے تسمیہ پتہ چل گئی، بسم اللہ پڑھنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اگلی آیت کا ترجمہ اور جو تشریح باقی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں. وما علینا الا البلاغ.